اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرصہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، موت کے بعد کی زندگی احادیث کی روشنی کے سلسلے کی میری دوسری ویڈیو ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کروں گا جو صحابہ کرام نے اسی حوالے سے روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مومن کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ خوشخبری نہ پا لے، اور جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو وہ آواز لگاتا ہے تو سوائے جن و انس تمام چھوٹے بڑے جانور اس کی آواز سنتے ہیں کہ مجھے جلدی سے اللہ رب العزت کے حضور لے چلو۔ پھر جب اسے چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم کتنا آہستہ چلتے ہو، اور جب اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے بٹھایا جاتا ہے اور اسے وہ مقام دکھایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں تیار کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کی راحت اور مشک و کستوری سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، مجھے آگے بھیج دے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جب مومن فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تجھے واپس دنیا میں لوٹا دیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ کیا تم مجھے غموں اور پریشانیوں کے گھر کی طرف لوٹاتے ہو؟ تم مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو قبر میں جو پہلی خوشخبری دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کی رضا اور جنت پر خوش ہو جا، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا جو تجھے قبر تک الوداع کرنے آئے اور جو تیرے جنازے میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی دعا کو قبول فرمایا جس نے بخشش کی دعا کی۔ عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب مر جاتا ہے تو اس کی روح ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے کس طرح سے غسل دیا جا رہا ہے، اور اسے کیسے کفن دیا جا رہا ہے، اور اسے کس طرح سے لے جایا جا رہا ہے۔ اور وہ مردہ اپنی چارپائی پر بھی ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ لوگ جو تمہاری تعریف کر رہے ہیں اس کو تم سنو۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک مردہ ہر چیز پہچانتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہلانے والے کو قسم دے کر کہتا ہے کہ تو نے مجھے آرام سے کیوں نہیں نہلایا۔ وہ اپنی چارپائی پر ہی ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بارے میں لوگوں کی تعریف سن لو۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میت کے لیے گھر والوں کی طرف سے یہ عزت افزائی ہے کہ اسے جلدی قبر کی طرف لے جائیں۔ میت قبر میں جلدی جانے سے خوشی محسوس کرتی ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تفسیر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن مر جاتا ہے تو بہت سی قبریں اس کی موت پر آراستہ ہو جاتی ہیں، اور ہر قبر یہ تمنا کرتی ہے کہ اس کو اس قبر میں دفن کیا جائے۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے دبانے کے بارے میں بتایا ہے مجھے کافی پریشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، منکر و نکیر کی آواز مومنوں کے کانوں میں ایسی ہوتی ہے جیسے آنکھ میں سرما، اور مومن کے لیے قبر کا دبانا اس طرح ہوتا ہے جیسے مہربان ماں جس کے پاس اس کا بیٹا سر درد کی شکایت کرتا ہے تو وہ اس کے سر کو نرمی سے دبا دیتی ہے، لیکن اے عائشہ، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور انہیں قبر اس طرح دبائے گی جیسے ایک چٹان انڈے کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قبر کے دبانے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی ماں ہے، انہیں اسی سے پیدا کیا گیا ہے، پھر عرصہ دراز اس سے غائب رہے، پھر جب اس کی اولاد اس طرف لوٹ جاتی ہے تو وہ اس کو اس طرح بھینچتی ہے جیسے شفیق ماں اس بچے کو سینے سے لگاتی ہے جو ایک عرصے سے غائب رہنے کے بعد واپس لوٹ آئے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوا اسے وہ نرمی اور مہربانی سے بھینچتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوا اسے وہ ناراضگی کی وجہ سے سختی سے دباتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تو مجھے زیادہ محبوب اور پیارا تھا، آج جب کہ تجھے میرے حوالے کیا گیا ہے تو اپنے ساتھ میرا برتاؤ دیکھ لے گا۔ پھر قبر اس کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں،
ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں اور ان کو خبر دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جسے اس کے محبوب اور پیارے شخص کے سوا اور کوئی نہیں جگاتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس آرام گاہ سے اٹھائے گا۔ حسب روایت آخر میں اب ناظرین سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔